مشکل وقت میں کندھے پر رکھا ہاتھ کامیابی پر تالیاں بجاتے ہاتھ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شکل اور صورت انسان کا پہلا تعارف ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنی دلائل بلند کرو۔ پھول ہمیشہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مسجد میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ جو دوسروں کو وہی دے جو خود پانا چاہتا ہے، وہی حقیقی مومن ہے۔ 2 چیزوں کو فراموش کر دیا کرو: تمہارے ساتھ اوروں کا برا رویہ، تمہارا اوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اپنے سفر کا موازنہ دوسروں سے مت کریں۔ اللہ ہر روح کے لیے ایک منفرد کہانی لکھتا ہے۔ زندگی میں کامیابی پانے کے لیے خطرہ اٹھانا پڑتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اوپر جانے کے لیے نیچے کی سیڑھی سے پیر اٹھانا پڑتا ہے۔ غم کو اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جو خیالات آپ روزانہ دہراتے ہیں، وہی آپ کی زندگی کی کہانی لکھتے ہیں، لاشعور کے کاغذ پر۔ 2 چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، اور آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ وقت، فاصلے اور حالات کچھ بھی رشتوں کو نہیں توڑ سکتے، بشرطیکہ کہ رشتے سچے ہوں۔ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ بھی ملے گا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا۔ یہ تمہاری رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وعدہ خلافی کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ شخصیت کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے۔ انداز گفتگو آدھی نہیں، بلکہ بعض اوقات انسان کی پوری خوبصورتی اس کے انداز گفتگو اور طرز عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ نفرت، حسد، کینہ دل کو جلا دیتے ہیں۔ جو دل صاف رکھتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے۔ پہلا، نفسیات کہتی ہے کسی انسان سے حد سے زیادہ وابستگی آپ کی خوشیوں کو دوسروں کے رویے کا محتاج بنا دیتی ہے۔ دوسرا، جب وہ شخص ذرا سا بدلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تیسرا، سکون چاہتے ہو تو دل انسانوں سے نہیں اللہ سے لگاؤ۔ زبان پر قابو نہ رکھنا، ہر وقت سخت لہجہ استعمال کرنا، لوگوں کو دکھ دینا، یہ سب انسان کو تنہا کر دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب تلخی سے دینے والا آخرکار اکیلا رہ جاتا ہے۔ نعمت پر شکر گزاری اللہ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ پوچھا گیا، صبر کیسے کرتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پہ شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو حق ہم مارتے ہیں، جو ناانصافیاں ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، اور جو خواہشات اور آزمائشیں ہمیں گمراہ کرتی ہیں، یہ سب ایک دن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔
اگر انسان اپنے رویوں میں غلطی کرے، دوسروں کو کمتر سمجھے، حق چھیننے یا دل دکھائے یا خواہشات کے پیچھے اندھا ہو جائے تو آہستہ آہستہ لوگ دور ہوتے جاتے ہیں اور آخر میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت اپنی تمام شاخوں، پتوں اور پھلوں کے ساتھ پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر عمل کے اندر اس کی نیت چھپی ہوتی ہے اور اصل قدر اور قیمت اسی نیت سے طے ہوتی ہے۔ جب غم رمضان کی دہلیز پر آتے ہیں تو سجدوں میں پگھل کر راحت بن جاتے ہیں۔ انسان دوڑتا بہت ہے مگر سکون دوڑنے سے نہیں، ٹھہرنے سے ملتا ہے۔ جب معاملات الجھ جائیں تو دل کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی خواہشیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر نہ جلدی رہتی ہے اور نہ ہی شکوہ، صرف یقین رہتا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا محبت سے ہوگا اور وہی فیصلہ دل کو آخرکار راحت دے گا۔ جب انسان اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے تو وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن اندرونی بے چینی، پچھتاوا اور اعتماد کا ٹوٹ جانا آخرکار اسے نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہے وہ چاہے وقتی مشکل میں ہو مگر عزت نفس اور سکون دل پاتا ہے۔ بے چینی ہمیشہ کسی کمی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی یہ اللہ کی طرف سے ایک نرم اشارہ ہوتی ہے کہ راستہ بدل لو، جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ اس لیے دل کو صبر سکھاؤ، دعا سے جوڑو اور یقین رکھو کہ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے سکون کے لیے ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا۔ کیوں ہمارا سکون کسی کو تنگ دیکھنے سے وابستہ ہے؟ بھائی کے لیے آسانی چاہنا دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔